آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسانت و رضاعت کا واقعہ۔ ولادت کے بعد 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کے کنزہ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ وہی صوبیہ ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے چچا ہونے کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ صوبیہ کے بعد حلیمہ بنت ابی ذؤیب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدائی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کے صاف و شاپ آب و ہوا میں ان کی نشو نما ہو، زبان فصیح اور عرب کی اصل تمدنی اور عربی خصوصیات ان سے جدا نہ ہوں۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کے عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتے تھے۔ حلیمہ فرماتے ہیں کہ میں اور بنی سعد کے عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئی۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور میرا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک کمزور گدی اور ایک اونٹنی تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ خود میرا پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ سب عورتوں نے بچے لے لے، صرف حلیمہ خالی رہ گئے۔ کوئی عورت ایسے نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پیش کیے گئے ہوں، لیکن سب نے یتیم سمجھ کر انکار کر دیا۔ جس کا باپ ہی نہ ہو، اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ یتیم نہیں بلکہ دری یتیم ہے۔ یہ وہ مبارک مولود ہے جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں رکھی جانے والی ہے۔ دنیا میں اگرچہ اس کا باپ حق الخدمت ادا کرنے والا نہیں، لیکن رب العالمین جو زمین و آسمان کے بے شمار خزانوں کا مالک ہے، وہ اس یتیم کا والی اور مربی ہے اور اس کا پرورش کرنے والوں کو ہم و گمان سے زیادہ حق الخدمت دینے والا ہے۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگتا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کو لینے کے لیے شدید تقاضا ہوا اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، میں تو اس یتیم کو لینے جا رہی ہوں، ضرور اس کو لاؤ گی۔ شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس بچہ کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ جاؤ آؤ بنی سعد کی عورتوں نے مخلوق سے امید لگائی تھی اور حلیمہ سعدیہ نے اللہ پر بھی بھروسہ کیا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ اس مولود مسعود کو گود میں لینا تھا کہ چھاتیوں میں جو خشک پڑی تھی، اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی بھی۔ یہی حال اونٹنی کا ہوا، اس کا تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ جب بنی سعد کا قافلہ مکہ سے واپس ہونے لگا تو ان کے لاغار کمزور سواری برق رفتار ہو گئی، یا تو اس کو چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا یا وہ اب تھامی نہیں تہمتی تھی۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ، یہ وہی پہلی سواری ہے؟ واللہ اب تو اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ قحط کا زمانہ تھا اور سرزمین بنی سعد کا زیادہ ہی قحط کے لپیٹ میں تھی۔ بکریاں جنگل سے چر کر آتی تھی تو ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہوتا تھا، مگر اب مکہ سے واپسی کے بعد حلیمہ کی بکریوں کی حالت اور تھی۔
وہ پیٹ بھری ہوتی اور دودھ بھی خوب ہوتا۔ دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی ہوتی اور دودھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے اپنے چراؤں سے کہا کہ تم بھی اپنی بکریاں وہی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آتی اور دودھ بالکل نہ ہوتا تھا۔ حلیمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں خیر و برکت سے نوازا رہے، اور 2 سال پورے ہو گئے۔ 2 سال پورے ہونے کے بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے تاکہ والدہ ماجدہ سپرد کرے، لیکن مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھے، اور خداوند ذوالجلال کے جن مہربانیوں کا حلیمہ تجربہ کرتی آئی تھی، اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے یہ درخواست کی کہ اس در یتیم کو چند دن میرے پاس ہی چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ نے اجازت دے دی، اور حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بنی سعد واپس آ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت باسعادت کا تاریخ ہوا، اور آگے سیرت کے لیے ہمارا ساتھ رہو۔